رجب کی پہلی جمعرات چلتے پھرتے پڑھ لو صرف 5 مرتبہ، غیب سے دولت ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعرات کا آج بڑا خاص دن ہے اور آج رجب کی پہلی جمعرات ہے۔ اس جمعرات کو ساتھیوں، میری بہنوں، ضائع مت کرنا۔ یہ دن اگر آپ نے گنوا دیا اور یہ وظیفہ نہ پڑھا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے، ساری زندگی کہو گے کہ ہمیں موقع ملا اور ہم نے یہ موقع گنوا دیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج رجب کی پہلی جمعرات ہے اور اس جمعرات کو جو میری پیاری بہن اور جو میرا پیارا بھائی یہ وظیفہ پڑھے گا، ساری زندگی کی روڑوں میں کھیلے گا۔ یقین نہیں آتا تو آزما کے دیکھ لیں میری باتوں پر، تب یقین کیجیے گا جب یہ جمعرات والا وظیفہ آج آپ لوگ پورے دن میں، جمعرات کا پورا دن جو ہے وہ میرے بھائیوں، میری بہنوں ابھی موجود ہے۔ جمعرات کے دن آپ لوگ یعنی کہ آج کے دن رجب کی پہلی جمعرات کو چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے جو مانگنا ہو مانگ لینا۔ انشاءاللہ قسمت کے بند دروازے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں گے۔ جو مانگنا ہو مانگ لینا، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، مراد وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہماری زندگی پوری گزر چکی ہے، ہمارے جو ہیں وہ بچے چھوٹے سے جوان ہو گئے لیکن ہمارے حالات نہ بدل سکے، ہماری زندگیوں میں سکون نہ آ سکا، ہماری حاجتیں پوری نہ ہو سکیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا کا واسطہ یہ وظیفہ چلتے پھرتے جمعرات والے دن پڑھ لینا۔ بڑا مبارک دن ہے، رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کی پہلی جمعرات کو جس کو بھی بتایا ہے، اس کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لوگوں کے خالی جیب وظیفہ پڑھتے ہی بھر گئی۔ لوگوں نے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھا، جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، جمعرات کے دن کا، آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک ہو جہاں پر میرے بھائیوں، میری بہنوں آپ لوگ موجود یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں آج آپ لوگوں کو جمعرات کے دن پوری دنیا میں اور رجب کی پہلی جمعرات آج یاد رکھیے گا، یہ جمعرات آپ کی زندگی میں اتنی دولت لائے گا کہ ساری زندگی بانٹ بانٹ کے تھک جاؤ گے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، دولت ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ یہ دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی، یہ دولت آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ اگر یہ وظیفہ پڑھتے ہی دولت نہ ملے تو پھر آ کے مجھے کہنا میں نے جمعرات کا یہ وظیفہ، جیسا کہ آپ کو بتایا، یہ ایسا آزمودہ عمل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمعرات والے دن کا یہ وظیفہ بتایا ہے، اور کوئی ایسا بندہ میری نظر سے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نہیں گزرا کہ جس کو میں نے یہ عمل بتایا ہو اور اس کی زندگی میں پیسہ نہ آیا ہو، اس کی زندگی میں سکون نہ آیا ہو، اس کی زندگی میں اس کی حاجت پوری نہ ہوئی ہو۔ ایک بندہ بھی کوئی ایسا میری نظر سے نہیں گزرا جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ جمعرات کے دن کا بتایا اور اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ عمل بالکل آسان سا ہے، عمل بالکل چھوٹا سا ہے۔ آپ لوگ کیا کریں گے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، جمعرات والے دن سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے آپ لوگ جمعرات کے دن جہاں کہیں موجود ہوں،
بیٹھ جائیے گا، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجیے گا۔ تسبیح آپ کے پاس موجود نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پہ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے جو عمل آپ کو چھوٹا سا بتانے لگا ہوں، اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے تمام بہن بھائی دوست احباب اپنا نام ایک مرتبہ کمنٹس میں لازمی لکھیں۔ اپنا نام آپ لوگ جیسے لکھیں گے آپ کو جمعرات کے دن کے اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اور بھائیوں بہنوں، ایک گزارش آپ سے ہے، ہو سکے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے آپ لوگوں کے لیے آزمودہ وظائف کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کم سے کم میرے بھائیوں میری بہنوں، رجب کی پہلی جمعرات کا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ سکون سے، چاہے گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، آفس میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، سکول، یونیورسٹی، کالج، ہسپتال، جس جگہ آپ لوگ موجود ہوں، آج کے دن سکون سے بیٹھ جائیے گا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجیے گا۔ آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح، اگر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی پابندی نہیں کہ تسبیح کے دانوں پہ ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں بہنوں لازمی اس عمل کو کریں جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض دار کبھی ان کو کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، کبھی فون کرتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں، ایک دن میں آپ کے قرض بھی ادا ہو جائیں گے۔ ایک دن میں اللہ پاک نے چاہا تو ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس حاجت کے لیے، جس پریشانی کے لیے پڑھ لو، وہ حاجت پریشانی آپ سے فوراً دور ہو جائے گی۔ حاجتیں مرادیں فوراً پوری ہوں گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو جمعرات کا دن بڑا خاص دن ہے، اور آج تو رجب کی پہلی جمعرات ہے۔ اس جمعرات کو ساتھیوں میری بہنوں ضائع مت کرنا۔ یہ دن اگر آپ نے گنوا دیا اور یہ وظیفہ نہ پڑھا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے، ساری زندگی کہو گے کہ ہمیں موقع ملا اور ہم نے یہ موقع گنوا دیا۔ آج جمعرات کا دن ہے اور مجرب وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو بھی بھائیوں بہنوں آپ کو درود پاک یاد ہو، آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ درود پاک جب پڑھ لیں فوراً اسی وقت آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ پورا کا پورا عمل، اس کو پڑھنے میں بمشکل آدھے منٹ لگے گا۔ آدھے منٹ سے اوپر کا وقت آپ کو اس پورے عمل کو پڑھنے میں نہیں لگے گا، اور ایک ہی جمعرات پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ ہر جمعرات کا وظیفہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس ایک جمعرات والے دن چاہے آپ لوگ اس عمل کو 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں تو کوئی پابندی نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ چاہے تو 1 بار پڑھ لیں کوئی، کیونکہ یہ وظیفہ سال میں ایک ہی جمعرات آتی ہے، رجب کی پہلی جمعرات۔ اس جمعرات کو پڑھنا ہے تو آپ لوگ اس جمعرات کو یہ وظیفہ 1 بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں۔ یہ پورا آدھے منٹ کا عمل ہے۔ آدھے منٹ کا مثال کے طور پر آپ نے 1 مرتبہ کا عمل کر لیا تو اس عمل کو آپ لوگ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، عمل کی اجازت کے لیے آپ کو کہہ چکا ہوں، کمنٹس میں اپنا نام لکھیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ لیں۔ اس جمعرات کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے
ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھیے گا۔ برائے کرم پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، چھوٹی سی ویڈیو باقی ہے، عمل بتانے لگا ہوں، بالکل ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، کاٹیے گا مت۔ بڑی اہم باتیں آپ کو سمجھانی ہیں، بتانی ہیں، اگر آپ نے مس کر دی، چھوڑ دی، میرے بھائیوں بہنوں ساری زندگی پچھتاؤ گے، پھر کہو گے آپ نے صحیح طرح سمجھایا نہیں، حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ایک ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں بٹھاتا ہوں۔ تو برائے کرم پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل یہ جمعرات کے دن کا سمجھ کے جائیے گا اور کوشش کیجیے گا جمعرات کو جیسے ہی ویڈیو میری دیکھ لو فوراً اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہے کہیں بھی موجود ہوں، وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ وظیفہ بڑا آسان سا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے ایک مرتبہ، اس کے بعد پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں دولت کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ پاک نے اسے دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ آپ لوگ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، فوراً سے اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنے لگیں۔ میرے بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ سب سے پہلے آپ لوگ جیسے ہی جمعرات کے دن کا یہ عمل شروع کریں، ایک مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو فوراً پہلا وظیفہ یا رحمانو پڑھنا شروع کر دیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ بڑا کمال کا بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ پہلے نمبر پر پڑھیے گا اور یہ وظیفہ آپ کو صرف اور صرف 9 مرتبہ یعنی 9 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل جو شروع سے لے کر اینڈ تک آپ کو بتاؤں گا، یاد رکھیے گا، آدھے منٹ کے اندر اندر آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ میرے بتانے میں آپ کو ایک ایک بات سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ جمعرات کے دن اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو بمشکل آپ کا آدھا منٹ لگے گا، اس سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ آپ لوگ یہ پورا آدھے پونے منٹ کا جو بھی عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں کرنا۔ آپ کو پورا کا پورا جو درود پاک پڑھ کے آپ نے شروع کیا اور اینڈ تک جو میں نے آپ کو بتاؤں گا وہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے بھائیوں بہنوں ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد پہلا وظیفہ یا رحمانوں کا آپ نے 9 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میرے ساتھی بہن بھائی دوست احباب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنے لگیں۔ جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ یا رحمانوں کا 9 مرتبہ پڑھ لیا تو بھائیوں بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں، اور صرف آپ کو 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ جب 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بے حد پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو پڑھ کے بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنے سے پہلے دوستوں بھائیوں بہنوں اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پہ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ بھی بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو شاید آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلے بھی پڑھا ہو، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔
بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ جب اس عمل کو آپ نے شروع کیا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 9 مرتبہ یا رحمانوں کا وظیفہ پڑھ لیا، 11 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو فوراً یہ وظیفہ آپ کو آخر میں پڑھنا ہے، یہ ہے یا ربنا۔ اس وظیفے کو بھائیوں بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ لوگ ایک بات سمجھ لیں کہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کیا کریں گے۔ یہ بھی پورا عمل سمجھ کے جائیے گا، آخر تک بالکل ویڈیو دیکھیے گا، بالکل بھی آپ لوگ چھوڑ کے مت چلے جائیے گا۔ آخر میں آپ کو بڑی ضروری باتیں بتانی ہیں۔ آپ لوگ آخری وظیفہ یا ربنا کا صرف اور صرف 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھ لیجئے گا، صرف 11 مرتبہ۔ 3 وظائف آپ نے پڑھ لیے، جب 3 وظائف آپ لوگوں نے پڑھ لیے تو بالکل اینڈ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، اب 5 مرتبہ آپ کو آخر میں بالکل اینڈ میں 5 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ 5 مرتبہ سورہ کوثر جب آپ نے پڑھ لی اور آخر میں آپ نے درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ درود ابراہیمی آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لیں، اسی وقت اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور مانگ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو من کی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو خوشی سے بھر دے، یا اللہ ہم سب کی مالی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ ہماری غریبی کو امیری میں بدل دے، یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت
پوری ہونے والی ہے بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام